چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناءاللہ کے بقول تمام ججز کی مدت بڑھائی جائے تو آپ بھی توسیع لینے پر متفق ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ رانا صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل بھی تھے۔ اس میٹنگ میں تو رانا ثناءاللہ موجود ہی نہیں تھے۔ بتایا گیا تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں صرف اپنے لیے قبول نہیں کروں گا۔ مزید جانتے ہیں سہیل رشید سے۔ سہیل، کیا کہنا تھا مزید چیف جسٹس کا؟ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر اپنے لیے ایکسٹینشن لینے سے صاف طور پر انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی۔ خصوصی طور پر ان سے رانا ثناءاللہ کے بیان کا حوالہ دے کر پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے ہمیں کہ اگر آپ کسی آئینی ترمیم سے مدت ملازمت تمام ججوں کی بڑھائیں تو مجھے بھی قبول ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی ضرور تھی جس میں وزیر قانون اٹارنی جنرل موجود تھے، جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے، لیکن رانا ثناءاللہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ اس میٹنگ میں کہا گیا جبکہ ہم تمام چیف جسٹسز جو ہیں ہائی کورٹس کے بھی، ان کی بھی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ باقیوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی یا آئین میں ترامیم آپ کا اختیار ہے، لیکن میں اپنے لیے اسے قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تو کل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے واضح طور پر اس کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کے بعد ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ میں من پسند ججز شاید حکومت جو ہے بھرتی کرنے کے لیے ان کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی میرے سامنے ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور اس پر میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ میں نے پیش کی اس پر کوئی فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی قانون سازی ہو، کل وہ ہمارے سامنے چیلنج بھی ہو، تو اس لیے میں اس پر ابھی کوئی بھی تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن ایکسٹینشن کی حد تک جو بات تھی رانا ثناءاللہ کے بیان کی، انہوں نے واضح انداز میں تردید کی ہے اور یہ ایک میٹنگ کی تصدیق بھی ساتھ کی ہے کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے ایک میٹنگ میں یہ بات کی ضرور تھی کہ ہم مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ باقیوں سے متعلق اگر کر لیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی حد تک اسے قبول نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس نے واضح انداز میں اس کی تردید کر دی ہے۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ دوسروں سے شفافیت کا کہیں اور خود کچھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنا محاسبہ نہ کریں تو لوگ ہمارے فیصلوں کی قدر نہیں کریں گے۔ غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو درست سمت میں نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا ججز پر جائز تنقید کی اجازت ہے، گالی گلوچ سے گریز کرنا چاہیے۔ ماضی میں بینچ کی تشکیل سے لوگ کہتے تھے پتہ چل گیا کہ فیصلہ کیا ہوگا، آج مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دائیں بائیں والے ججز کیا فیصلہ دیں گے۔ اب کاز لسٹ چیف جسٹس کو نہیں بھیجی جاتی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر رائے دی، آئین شکن کو قصوروار ٹھہرایا، مقدمات کی جلد سماعت کے لیے موسم گرما کی چھٹیوں میں 1 ماہ کمی کی۔ اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا اعلیٰ غداری کا مقدمہ چلا تھا ایک آئین شکن پر، جنرل پرویز مشرف پہ۔ آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار۔ صرف پلانز سے کیسز کم نہیں ہوں گے، ججز کو بھی کام کرنا ہے۔ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹائیں اور آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں کہ اگر ہم نہ کریں یہ اپنا کام۔ روزانہ ججز پہ جھوٹے اور سچے میں کہوں چلیں الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور جج پہلے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو اب ان کو جواب دینے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ آپ تنقید بے شک کریں مگر جھوٹی خبر نہ چلائیں۔ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ چلے گئے ہیں، مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ یا آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ ہم اب بس سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اہم نہیں ہیں، بس کچھ اہم لوگوں کے بنیادی حقوق اہم ہیں، مگر لوگوں کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ ہم نے کہا کہ عوام ہماری کارکردگی خود دیکھیں اور پھر خود تعین کریں کہ اس میں شفافیت ہے نہیں ہے۔